جی ناظرین کرام، ہم ایڈمرل جاوید اقبال صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بات جاری رکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ لوگوں نے اس وقت حالت یہ ہے، ان کو نہیں پتہ ذمہ دار کون ہے۔ وہ آپ کی پارٹی کے دفتر بھی جلا رہے ہیں، نون کے بھی جلا رہے ہیں، حالانکہ وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم مارچ کریں گے۔ وہ پیپلز پارٹی کے بھی جلا رہے ہیں، سچن 4 پارٹیوں کے دفاتر جلائے۔ انہوں نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا۔ واپڈا کمپلیکس، ریسکیو 15، مطلب یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن وہ صحیح کر رہے ہیں۔ میں میر صاحب، میں آن ایئر کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹولہ ہے حکمرانوں کا، اور یہ ٹولہ جو ہے بجائے یہ کہ عوام کے اوپر جو ہے کرم نوازی کرے اور بارش جیسے بادل ہوتا ہے، یہ حکمرانوں کا یہ پورا ایک مافیا ہے۔ یہ بجائے یہ کہ یہ بارش ہو ان کے اوپر، یہ ان کی انرجی، ان کے ریسورسز، ان کی قوت، ان کا پیسہ یہ ویکیوم کلینر کی طرح سگ کرتا ہے، اور پھر کبھی سوئٹزرلینڈ لے جاتا ہے، کبھی انگلینڈ لے جاتا ہے، کبھی کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ حکمران جو ہیں، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سارے۔ ان کے آپ ریلیشن شپ دیکھیں، آپ فرنٹیئر سے لے کے کراچی تک اس گروپ کے، اس کلاس کی ریلیشن شپ آپ کو پیروں کی طرح انٹر لنک ملیں گے۔ تو ٹھیک کر رہے ہیں عوام، سب پارٹیوں کا یہ حال ہے۔ نہیں، وہ بات ٹھیک بات ہے، لیکن یہ مت بتائیے کہ فرض کیا یہ پاور مسئلہ حل کر دیا ہوتا آپ سیاستدانوں نے، میں اب آپ سیاستدانوں کو کہتے ہیں، رولنگ کلاس سب شامل اس میں، جیسے آپ نے استعمال کیا، تو ہماری اکانومی جو ہم محتاج ہو رہے ہیں کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے، صرف ایک مسئلہ حل کرنے سے زبردست وی وڈ ہیو بین اگین کمپیٹنگ، جو کہ ہمارا دیکھیے اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ارب ابھی آپ انہوں نے سستی روٹی سکیم پہ ڈالے، بے نظیر انکم سپورٹ کو دیے۔ اگر یہ سارا پیسہ انرجی پہ لگتا تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ جو ہماری جو واٹر بیسڈ انرجی ہے، ڈیم بن جاتے تو یہ مسئلے نہ ہوتے، اور وہ سیاست کی نظر ہو گیا کالا باغ ڈیم۔ اس کے بعد چھوٹے ڈیم جو ہے وہ کسی نے سوچے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی جو سرکولر ڈیٹ جو ہے، امیڈیٹ جو حل تھا اس کا وہ یہ تھا کہ کم از کم سرکولر ڈیٹ کو مینیج کرتے، اور لوگوں کی، اور وہ اس کی پروڈکشن سے آپ کے پیسے اور آتے۔ تو انہوں نے پہلے آتے سار ہی لوگوں کو عذاب میں ڈالا، تاکہ وہ جو انہوں نے پاور پلانٹ لانے تھے جو 17 روپے والے ہیں وہ جسٹیفائی کر سکیں۔ میر صاحب، یہ نیت خراب ہے ان کی۔ ان لوگوں نے ابھی شہباز شریف صاحب بھی کالی پٹیاں باندھ کے آگے چلیں گے۔ اس ملک کو تو کالے کفن چاہیے، ابھی کالی پٹیاں نہیں چاہیے۔ ابھی کتنے وہ کارخانے نہیں ہوں گے جو کالی پٹیوں کے لیے کپڑا بنا سکیں گے۔ آپ بالکل، میں عوام کو ان کو نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کے یہ عقل آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے 20 کروڑ ہم ہونے والے ہیں، اور ہمارے جو انرجی کرائسس ہیں جو کہ بیس ہے آج دنیا میں، اس کے علاوہ آپ باقی لے لیں، روزگار نہیں ہے، آپ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ریل نہیں ہے، کیا ہم جنگل میں آئیں گے واپس؟ اور اوپر سے دھمکیاں سنتے ہیں، اوپر سے ہم یہ جو ہیں ان کو مغل بادشاہوں کی طرح یہ آرڈر دیتے ہیں کہ یہ فلاں، میں کوئی پرائم منسٹر ہوں، میں کوئی پین ہوں۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون سا رول چلے گا، ہم کس قانون کے پابند؟ آپ کی یہ جرت کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قانون کے پابند ہوں؟ یہ جو ہے ہم ان ججوں کو ان کی یہ ضرورت ہو گئی ہے، اور پھر اپنے آقاؤں کے پاس دوڑے کیمرون کے پاس جاتے ہیں، کبھی واشنگٹن کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ جن کے یہ جن کی کٹ پتلیاں ہیں، پھر ان کے پاس یہ بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ اب تو انہوں نے کہہ دیا واشنگٹن ہے کہ نو منی، پیسہ کوئی نہیں، 1 ارب لینا ہے تو نیٹو کی سپلائی بحال کرو، آپ جانو اور آپ کی پارلیمنٹ کی قرارداد جانو۔ آپ اس قوم کو جان لینا چاہیے کہ یہ جتنے پیسے آتے ہیں، یہ ابھی دیکھیے یہ جو آرڈیننس لائے ہیں، یہ کالا دھن جس کو وائٹ کر رہے ہیں، کہ پہلے مال بناؤ، پھر کالے دھن کو وائٹ کرو یہ سٹاک ایکسچینج میں، پھر اس پہ انکم ٹیکس دو، اور پھر ابن مریم بن کے آپ بیٹھ جاؤ، پھر لنگر خانے کھول دو، پھر یتیم خانے کھول دو، اور پھر بولو کتنا اچھا بندہ ہے۔ یہ جو ایک مافیا ہے، یہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کالا دھن، ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ یہ آرڈیننس میں کتنا کالا دھن سفید ہوگا، اور یہ اسی طرح یہ جتنا پیسہ آئے گا جو عوام کا خون چوس کے، ان کا طریقہ کار میر صاحب یہ ہے کہ عوام کا خون نچوڑ کے یہ 1 بوتل اس میں سے بلڈ بینک کو دے دیتے ہیں، اور باقی 9 بوتلیں جو ہیں نا وہ انار کے جوس میں اور پتہ نہیں دختر ناب میں ملا کے پی جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے۔ اور اگر میڈیا نہ ہوتا تو شاید ان کے چہرے اس طرح، جس طرح پیاز کے چھلکا اترتا ہے، اس طرح بے نقاب نہ ہوتے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کیا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ہلری کلنٹن صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ یہاں پہ ایمن الزواری ہیں۔ کاش ہلری کلنٹن صاحبہ کی عقل
اس وقت تیز ہوتی جب ان کے میاں صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کا بھی ان کو پتا ہوتا کہ وہ کون کون گھوم رہی تھیں یا گھوم رہے تھے. تو یہ تو اس قسم کی کٹ پتلیوں کا یہ ایک پاکستان کا جو مملکت خدا داد ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینا ہمارا بھی جرم ہے. ہمیں بھی پکڑ ہوگی میر صاحب, اللہ تعالیٰ ہماری گردن پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے کہ میں نے تمہیں ایک ایسا اچھا ملک دیا, ایک سونے کی وہ انڈا دینے والی بطخ دی, اور اے لوگوں تم نے یہ کیا کیا, کن کے ہاتھوں میں اب دے دیا. حل کیا ہے؟ بجٹ سر پر ہے جو ہم بنا نہیں پا رہے, پیسے انہوں نے ہمارے روک لیے, وہ کہتے ہیں سپلائی بحال کرو. ہم بڑے اکڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ٹھینگا, نہ کوئی معافی نہ کوئی معذرت نہ ڈرون میں رکاوٹ, پیسے لینے ہیں, تمہیں تو ضرورت ہے پیسے کی, ہمیں پتہ ہے تمہاری اوقات کا پتہ ہے, اس وقت پیسے لینے تو ہم سے بات کرو, سپلائی روکو ہماری. یہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے ڈیفنس کمیٹی کا جو اجلاس بلایا ہے اس میں یہ سارے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, نہ ان میں 15-16 کو جو بلایا ہے. جی ہاں اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. کیا اچھا کس نے کہا تھا یہ پارلیمنٹ کمیٹی پہ لا کے پوری پارلیمنٹ کو بدنام کریں, ذلیل کریں اور پورے عوام کو, اب کہتے ہیں نا پارلیمنٹ, اب کس نے ان کو مشورہ دیا تھا؟ اس کو دنیا میں فارن پالیسی پہلے پارلیمنٹ کے پاس نہیں آتی, انڈورس ہونے کے لیے آتی, بناتی ایگزیکٹو ہونے کے لیے آتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں یہ تو ویسے پنچایت بنا دی ہے انہوں نے پارلیمنٹ, اور وہ بھی اس طرح کی نہیں, وہ بھی صرف وہ قبضہ گروپ کی پنچایت ہے. یہ قبضہ گروپ کی ہے. آئی اسکریچ یور بیک, یو اسکریچ مائی بیک. جتنی رولنگ پارٹیاں ہیں میر صاحب وہ تمام مل بانٹ رہے. ابھی انہوں نے یہ دیکھیے گا بجٹ میں یہ بھیک مانگ کے لائیں گے, اور اس کے بعد یہ پیسہ جیسے شادی میں لوگ پیسہ پھینکتے ہیں وہ لوگوں پہ پھینکیں گے. اور یہی عوام, میں آپ کو آج دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, یہی عوام ان لوگوں کے ساتھ پھر چلیں گے, کیونکہ یہ عوام جو ہے ان کی میموری جو ہے انفارچونیٹلی بہت شارٹ ہے. یہی بلکتے بچے, یہی جو ان کی گرمی, یہ جو تپش میں یہ جو مر رہے ہیں, یہ بڑی جلدی بلا دیتے ہیں. اس ملک میں کتنے سانے نہیں ہوئے ہیں, کیا اس پہ بعد عقل آ گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جوان جو ہیں, جو خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, آپ دیکھیں کہاں ہمارا ملک ہے. کوئٹے میں دیکھیں, بلوچستان میں حالت دیکھیں. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا جو مسنگ پرسن کے ورثہ تھے, اور وہ بچی دیکھ رہا تھا میں چھوٹی سی, وہ کس جرت کے ساتھ, جس نے آزاد بلوچستان کا نقشہ بنایا ہوا تھا, اس کی بے باکی آپ دیکھیں کہ اس مملکت نے ان بچوں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. یہ میر صاحب یہ جو ہے زرداری صاحب, اور یہ ہمارے مسٹر گیلانی جو کہ ایک مجرم وزیر اعظم ہے, اس کو وزیر اعظم کہنا پاکستان کی توہین ہے. وہ ہمارے جو بڑے ہیں حضرت قائد اعظم کی توہین ہے, اور لیاقت علی خان کی توہین ہے کہ آپ ان کرسیوں پہ 21ویں صدی میں آج ہم نے اس قوم کی یہ جرم ہے اس قوم کا کہ انہوں نے آج ان کرسیوں پہ کن کو بٹھایا ہے. اچھا جی, وہ میرے خیال میں امریکی سفیر کچھ سیانے نکلے ہیں, وہ تو واپس جا رہے ہیں. دیکھیں اس نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ پاکستان کی شاعری اور ہندوستان کی سب کنٹری, ان کو پتا ہے کہ اس کوئلنگ کی دلالی میں منہ کالا ضرور کرانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو اسی طرح کے لوگ چاہیے, اور ان کو کوئی نہ بھی سفیر ہو تب بھی یہ اسی طرح حاضری ان کی واشنگٹن سے, ان کو جو ڈوری ہلائیں گے اس تو سفیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کرائسس خود پیدا کیا ہوا اپنا معاشی کرائسس, پیسے بھی کہ ہمیں IMF سے ضرورت ہے, دنیا سے ہمارے پیسے, ہمارا پیسہ ہے, امریکہ کا تو جو کمال ہے F-16 کے پیسے روک لیے اس نے. جی ہاں. اور واپس جب دیے ہمیں تو کہا کہ یہ سٹوریج کا کرایہ بھی دے دو, پارکنگ کی ہوئی ہم نے آپ کی روکے, یعنی جبری ہماری پارکنگ ہے, جبری پارکنگ ہوئی. اس کے بعد کہا کہ ان پیسوں کا اب آپ کیا کرو گے, گندم لے لو. تو یہ جو امریکہ بھی ڈس آنیسٹی ہمارے ساتھ کر رہا ہے, امریکہ ایک انٹرنیشنل بدماش ہے, اور وہ بدماشی کر رہا ہے. ان میں اگر جرت ہوتی تو یہ اپنی فورن پالیسی کو ایسے مینج کرتے کہ ان میں کم سے کم دنیا جہان کو جا کے ایک شکایت کا موقع تو جگہ کوئی رہ تو جاتی کوئی. آپ لیکن جب آپ نے ان کی ہر بات جو ہے انہی کے مانے ہوئی چیزیں, انہی کے یہ اسی NRO زدہ پارلیمنٹ اور اس کے پیدا کیے ہوئے وزارتیں ہیں نا جی, تو وہ کیسے ان کی آنکھوں میں اتنی جرت کب آ سکتی ہے؟ اگر یہ ابھی عوام کو, میر صاحب اس وقت اگر بجٹ میں سرکولر ڈیٹ میں یہ فوراً پیسے دے کے انہوں نے اپنی جان نہ بچائی تو اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی. یہ آپ ابھی ایک ہی اس کا حل ہے کہ فوری طور پہ یہ اپنا جو ہے نا اپنے یہ للے تللے بند کریں,
اور یہ جو اپنی یہ باہر کے ٹور بند کریں اور اپنی یہ اپنی تنخواہیں اور اپنے مراد بند کریں، بلکہ ان لوگوں کو ایک اپنا جو باہر پیسہ ہے یہ انہی کی زندگیوں میں ان کو جو ہے اگر یہ تھوڑا بہت لا کے اور یہ اس سرکولر ڈیٹ کی آپ آج بھی 18,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں کم از کم، اگر 22,000 نہیں تو، اور یہ سرکولر ڈیٹ سے لوگوں کی جان جو ہے وہ کچھ ان کو سکون اگر یہ نہیں دیں گے تو ایک دیکھیے سنت اللہ کی سنت ہوتی ہے، پانی ڈھلان کو جائے گا تو پھر ان کی گردنوں پہ، اور اس کے ساتھ گندم کے ساتھ آپ اور میں بھی پسیں گے، گندم کے ساتھ گن پسے گا، پھر کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو ہے کسی کی حلال کی کمائی کی کاٹیج ہے یا حرام کی کمائی کی کاٹیج ہے. پھر وہ یہ گاڑیاں جو لوگ مارتے ہیں وہ کیا ہے، فرسٹریشن میں مارتے ہیں نا، ان گاڑی والے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے. تو میر صاحب میں تو میڈیا سے بھی کہوں گا کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ اس اینڈ پہ پہنچنے سے پہلے ہم ہوش کے ناخن لیں. یہ جو سازش کر رہا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے خطوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے، صوبے بنائے جا رہے ہیں، جیسے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ آج کا نئے صوبے بنانا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کل کو یہ صوبے بن گئے اور کل کو اگر یہ چناب کا پانی یہ جو ہے بہاولپور میں اور صدرن یہ جو سرائکی صوبہ بنا رہا ہے اس میں اگر چناب کے پانی کی جو آبیاری ہو رہی ہے، اگر کل کو یہ شمالی پنجاب وہ بند کر دے، کیونکہ اگر صوبے ایک کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے ریسورسز میرے ہیں، تو پھر جو اور نئے صوبے بنائیں گے تو پھر جن کے پاس پانی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم پانی کیوں دوسروں کو دیں. تو بھئی یہ پھر یہ جو دو صوبے بنا رہے ہیں ایک نیا جھگڑا شروع بھی ہونے نیا والا ہے. جھگڑا. چلیں بہرحال تھینک یو ویری مچ جی. بہت اسی کے شکریہ ساتھ جی. لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.